بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ ایسے طریقے سیکھیں گے جو دعا مانگنے کے لیے مسنون طریقے ہیں، اور ایسے طریقے بھی سیکھیں گے جن سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ تو دعا کا سب سے پہلے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اپنی دعا مانگی جائے۔ تو اور سب سے پہلے جب دعا مانگے اپنے لیے تو ہدایت کی دعا مانگے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ایک قیمتی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو دعا جو ہے وہ یہ ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ دعا کو پوئٹری نہ بنا لیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو پایا کہ وہ اس سے ہمیشہ اجتناب کرتے تھے۔ اور پھر اس طرح کے دعا میں مبالغے سے بھی بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو دعا اور طہارت میں مبالغے سے کام کریں گے۔ طہارت میں مبالغہ کیا ہے؟ کہ وضو کے وقت زیادہ پانی استعمال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم پانی سے بھی وضو کر لیا کرتے تھے، کم پانی سے بھی وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور دعا سے پہلے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور تمام مومنین کے لیے، جو کہ حضرت ابراہیم کی سنت بھی ملتی ہے ہمیں قرآن پاک میں، سورۃ بقرہ میں، جیسے وہ دعا کرتے تھے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں تکرار اور اصرار فرماتے تھے، کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی تھیں جن کو آپ 3 بار بھی دہراتے تھے، 3 دفعہ بھی دعا مانگتے تھے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا، اس نے اللہ سے جنت مانگی تو وہ 3 بار مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ تو پھر جنت کہتی ہے کہ اللہ تو اس کو اس جنت میں داخل کر دے۔ تو اس لیے ہمیں مسنون طریقے سے دعائیں مانگنی ہیں، دعا میں جلدی نہیں کرنی، اور کہ آپ دعا مانگیں اور پھر کہیں گے میری دعا پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہوئی، ہائے میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، اس طرح نہیں کرنا۔ دعا میں اور عبادات میں سکون اختیار کرنا ہے، اور جیسے نماز میں بھی سکون اختیار کرنا ہے کہ اس کے پورے ارکان اچھے طریقے سے ادا ہوں، اور پھر آپ جو ہے نا دعا میں بھی ایسے طریقے اختیار کریں جو مسنون طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے۔ اور ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا بھی ہے، بہت پیاری دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی، آمین۔